کرتے ہیں ان کا دل نور ایمانی سے خالی ہوتا ہے، ان کو اللہ کی عبادت میں یا نبی کی اطاعت میں لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، انہیں اسی چیز میں لذت محسوس ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ جس انسان کو جس سے محبت ہو اسی سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، اسی کا حکم ماننا اچھا لگتا ہے، اسی کو سامنے بٹھانا اچھا لگتا ہے، اور جس سے محبت نہ ہو نہ انسان اس کا تذکرہ کرتا ہے، نہ انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے، نہ انسان اس کا خیال دل میں لاتا ہے، اور اگر وہ پاس ہو تو اس سے کراہت ہوتی ہے۔ تو دل کا اصل مقصد ہے اللہ سے محبت، اللہ سے اس کے تار اور کانٹیکٹ جڑے رہیں، یہ دل کا اصل مقصد ہے، اور اسی لیے اللہ نے دل کو بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ایمان والوں کی صفت کو بیان کیا ہے وہ محبت ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید درجے کی محبت کرتے ہیں، تھوڑی محبت نہیں۔ یہ علامت ہے ایمان کی کہ شدت کے ساتھ اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے پالنے والوں کے ساتھ شدت کے ساتھ محبت ہو، اتنی محبت کہ اس کا نام لیے بغیر قرار نہ آئے، اس کی عبادت کیے بغیر دل کو سکون نصیب نہ ہو۔ اور اس محبت کو بڑھانے کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے کچھ سبب یہ ہیں۔ سب سے پہلے کہ جس سے بھی انسان کو محبت ہو اس کا تذکرہ کثرت سے کرے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اذکروا اللہ، محبت بڑھانے کا جو ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے، کم ذکر نہیں ہے۔ جس کا جتنا زیادہ ذکر ہوتا ہے اس سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اگر اللہ سے محبت زیادہ کرنی ہے اور محبت کا مزہ اور لطف لینا ہے تو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ ایمان والے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، رات دن اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، کیونکہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ منافق لوگ اللہ سے محبت نہیں کرتے تو وہ اللہ کا ذکر بھی کم کرتے ہیں منافق بھی اللہ کا ذکر۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ایسا نہیں کہ منافق ذکر نہیں کرتے، اللہ کا کرتے ہیں مگر تھوڑا سا کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا۔ تو مومن تو تھوڑا ذکر نہیں کرتا اللہ کا، مومن تو کثرت سے، مومن کی شان تو یہی ہے، اور وہی ایمان والا اصل ہے جو اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نام لے، اس کا ذکر کرے، اس کے تذکرے ہوں، محفلوں میں ہوں، تنہائیوں میں ہوں، سوتے جاگتے اسی کا نام زبان پر ہو۔ یہ مومنوں کی علامت ہے، منافق کی علامت نہیں ہے۔ منافق اللہ کو کثرت سے یاد نہیں کرتے، منافق کم یاد کرتے ہیں، کرتے تو ہیں لیکن کم۔ ایمان والے زیادہ یاد کرتے ہیں، اور یہ منافق کی علامت بتائی گئی ہے قرآن میں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، کرتے تو ہیں لیکن کمی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، تو انسان جتنی بھی قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ سے اس کی محبت بڑھے گی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جب اللہ کا کلام پڑھے گا انسان تو ظاہر ہے کہ جس کا کلام پڑھا جا رہا ہے اس سے محبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا یہ انسان کے دل کے نور کو بڑھاتا ہے، اللہ اور بندے کا تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور دل میں ایمان کی کیفیت کو بڑھاتا ہے، پھر انسان اللہ سے محبت زیادہ کرنے لگتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم قرآن کریم کتنا پڑھتے ہیں؟ اکثریت تو ایسی ہے مسلمانوں کی جو قرآن کریم جانتے ہی نہیں پڑھنا، اور جو جانتے ہیں ان میں اکثریت بلکہ 95% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ دل نہیں کرتا۔ دل کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ دلوں میں گندگی بھری ہوئی ہے، گناہوں کی ظلمات ہیں، گناہ کے اثرات ہیں کہ انسان بھلائی اور نیکی کی طرف نہیں آتا، قرآن کی طرف انسان کا دل مائل نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو طہرت قلوبنا، اگر ہمارے دل پاک ہو، ہمارے دل صاف ہو، لما شبعت من کلام اللہ، تو اللہ کے کلام سے، قرآن کریم سے آسودہ نہ ہو، بھرے نہیں، قرآن کریم پڑھتے وقت اکتائے نہیں۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ایک صفحہ 2 صفحہ پڑھتے ہیں تو طبیعت اکتا جاتی ہے، آگے پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے۔
حالانکہ قرآن کریم کو جتنا زیادہ تفکر اور تدبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اللہ سے اتنا ہی تعلق مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا قلب نورانی بن جاتا ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ انسان نوافل کی کثرت کرے۔ فرض تو پڑھتا ہی ہے انسان، یہ تو مومن کی شان ہے۔ مسلمان ہونا اسی کے لیے، مسلمان کہلانا اسی کے لیے زیبا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ 5 وقت کے علاوہ نوافل کی کثرت۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلسل بندہ نوافل کے ذریعے قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو انسان تسلسل کے ساتھ مسلسل نوافل پڑھتا ہے، روزمرہ نوافل پڑھتا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو انسان جب نوافل پڑھتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ پھر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب انسان تو اللہ سے محبت کرتا ہی ہے، پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں جو انسان نوافل کثرت کرتا ہے۔ اور ہمارے اوپر تو 5 وقت کی نماز بھی اتنی شاق ہے، کتنے کم لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز مسلسل پڑھتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا۔ یہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے وقت نہیں ملتا، انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہماری گناہوں کے سبب اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے، اپنے گھر میں ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا تو توفیق دے۔ ہم اتنے گندے ہو گئے ہیں، ہمارا دل اتنا خراب ہو گیا ہے، ہم اندر سے ہمارا دل اتنا زیادہ سیاہ ہو گیا ہے کہ اب اللہ بھی ہدایت نہیں دے رہا ہمیں کہ آپ نماز پڑھ لیجئے۔ تو اللہ کی ہدایت کے فیصلے تو اسی دل پہ ہوتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہے، نورانی ہو، اندر سے تڑپ ہو اللہ سے ملنے کی، اللہ کے قریب آنے کی چسک انسان کے اندر ہو، تو پھر اللہ ہدایت دیتے ہیں کہ انسان کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے۔ 5 وقت کی نماز تو فرض ہیں، ہر انسان کو پڑھنی ہے، عاقل بالغ ہر مسلمان کو۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نماز اور بھی ہیں جن کو نوافل کہتے ہیں، اشراق ہے، اور جو ہے اوابین ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، اور جو ہے صلاۃ التسبیح ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز اور ہیں، ان کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈیوٹی سے زیادہ ہے۔ 5 وقت کی نماز انسان پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ خوش ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جب انسان ان اوقات سے زیادہ پڑھے گا، یعنی 5 سے زیادہ پڑھے گا، تو اللہ خوش ہوگا کہ میں نے تو اپنے بندے کو صرف 5 فرض کی تھی اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کو کہا تھا، لیکن میرا بندہ تو 10 وقت کی پڑھ رہا ہے، میرا بندہ تو نوافل کی کثرت کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ اور زیادہ خوش ہوں گے۔ جب انسان کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 8 ہی گھنٹے کام کرتا ہے تو مالک خوش تو رہے گا، اس سے محبت نہیں کرے گا، کام ہی تو اپنا پورا کر رہا ہے۔ لیکن جب انسان 8 گھنٹے سے زیادہ کام کرے گا تو مالک اس سے محبت کرے گا کہ میرا جو ہے نوکر، یہ کام کرنے والا ملازم ڈیوٹی سے زیادہ کام کر رہا ہے تو وہ اس سے محبت کرے گا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان بندوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو فرض کے علاوہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اور اللہ سے محبت کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم نوافل کی کثرت رکھیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 8 دن میں تو جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، سنتیں بھی غائب، صرف 2 فرض پڑھتے ہیں۔ تو کیا اللہ کی محبت نصیب ہوگی؟ کیا قلب اللہ سے جڑ پائے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کریں گے؟ ایسے کیسے اللہ محبت کریں گے جب ہم چاہتے ہی نہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ انسان اگر کسی سے محبت کرے دنیا میں تو اس کی ہر ادا اس کو بھاتی ہے، وہ اس کا ہر جگہ تذکرہ کرتا ہے اور اس کے اشارے پر ناچتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے۔ تو جب تک اللہ کے اشاروں پر نہ ناچے، اللہ کے مکمل بندے نہ بن جائے، تو پھر کیسے اللہ ہم سے محبت کر سکتا ہے؟ کیسے ہماری طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے؟ کیسے ہمارا نماز میں دل لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا۔ نماز میں دل لگانے کے لیے ضروری ہے کہ دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو اور دنیا کی تمام چیزوں سے کٹا ہوا ہو۔ جب تک دل کے تار اللہ سے نہ جڑ جائے، دل کا تعلق اللہ سے قائم نہ ہو جائے، دل میں اللہ کی مکمل محبت آ نہیں سکتی ہے۔ اور جب تک دل میں محبت نہ ہو، نہ نماز میں مزہ آ سکتا ہے اور نہ تلاوت میں مزہ آ سکتا ہے، نہ اللہ کی کسی اور کام کے کرنے میں